खूबसूरत वर्ड आ रहा है, आप खुश हो जाएंगे। पहले तो भी ऐसी ढोलकी रखी सी। लोटा। लोटा तो मेरे पास आया। लोटा तो होता है ना मेटल का या प्लास्टिक का। हाँ जी सर। कच्ची मिट्टी का जो होता है, रेत का लोटा, कच्ची मिट्टी रेत मिक्स्ड, उसको क्या कहते हैं? करवा भी जानते हैं। करवा, अस्तावा भी कहते हैं। अस्तावा भी कहते हैं। ये जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है और उसके आगे लोटा बना दिया जाता है, जी, ये गलत उलाम है। जी। वो ये अस्तावा या करवा या ये सफाई वाला, तहारत वाला, नहाने वाला बर्तन नहीं है। अच्छा जी। इसका मतलब है लौटा। वापस लौटा। परवीन शाकिर ने ठीक बांधा था, लौटा तो मेरे पास आया, लोटा तो मेरे पास आया नहीं था। इत्तेफाक देखें, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर आलम। डॉक्टर आलम। वो कहते हैं कि बर्रे सगीर के पहले लोटे वो थे। वाह वाह। पहले खाकसार तहरीक में थे, फिर मुस्लिम लीग में चले गए, उसके बाद कहां आ गए? कांग्रेस में। वाह। तो जिम्मेदार अखबार ने उनके बारे में लिखा कि ये बर्रे सगीर का पहला लौटा है जो इधर गया, फिर इधर लौटा, फिर उधर गया और फिर लौटा। वाह। उसको पढ़ने वाले ने लोटा कर दिया। उसका नाम क्या था? डॉक्टर आलम। तो पीटीआई के पहले लोटे का नाम क्या है? राजा रियाज। नूर आलम। सेम। ये थे जो एलानिया सबसे पहले लोटे हुए। इनके साथ शामिल हुए राजा रियाज। राजा रियाज का एक क्लिप आजकल बड़ा वायरल है, वो जिसमें वो एक अजियतनाक, मेरा ख्याल है उनकी सजा शुरू हो गई है, उन्हें अंग्रेजी पढ़नी पड़ गई और पीछे उन्हें पढ़ा रहा है मुनीर अहमद खान, उनके साथ बैठा हो जो हमारा वकील दोस्त है। असल अजियत उसे हो रही है। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज हैं तो बहुत कम लेकिन बड़े दिलचस्प अल्फाज। दो बहुत तगड़े अल्फाज हैं, मेन और पेरिफेरी पे कुछ अल्फाज, यानी संस्कृत की बेस और पूरी दुनिया में राइज हो गए मुख्तलिफ ज़बानों में। ये तीन ज़बानें हैं जिन्हें ये कमाल हासिल है कि उन्होंने पूरी दुनिया की ज़बानों को, जो सैकड़ों हैं बल्कि हज़ारों, उन्हें इन्फ्लुएंस किया है। सर फहरिस्त है अरबी, फिर है लातीनी और फिर संस्कृत। आज पहला लफ्ज़ आहो। आहो का क्या मतलब है? आहो तो मैं भी आहो यार। आहो का मतलब बताओ, इशारा ना करो। आहो का मतलब होता है जी। जी, वो ठीक कह रहे हैं। आहो का मतलब है जी, यस। लेकिन इसका असल मतलब यस नहीं है। इसका मतलब है पकौड़ा। आहो का मतलब है आज। दिन आज। आज का दिन। आज आप कराची कब जाएंगे? आहो। आहो मीन्स टुडे, इमरोज, आज का दिन, इमशब, आज की रात। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, वाह वाह वाह। दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात। वाह वाह वाह। $500 फॉर द फिल्म। नहीं जनाब, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे। मैं ये कलर फिल्म है, पर ब्लैक एंड व्हाइट मेरे को टीवी थी जी। अब इनाम की ऑफर खत्म। हाँ जी मैं हिंट दे रहा हूं जी। दिलीप साहब का डबल रोल है इसमें। ओए, एक के अगेंस्ट मुमताज है, दूसरे के अगेंस्ट वहीदा रहमान। नाम सर कोई? नो, इनाम पहले था, अब नहीं है। जग्गा गुजर। इनाम नहीं तो फिर मैं क्यों बताऊं सर? राम और शाम का गाना है जी। एक और क्वेश्चन, क्विज है। दिलीप कुमार और वहीदा रहमान की कोई और फिल्म आपके ज़हन में आती? दिल दिया दर्द लिया। दिल दिया दर्द। दिल दिया दर्द लिया। इट वॉज एन एडेप्टेशन वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स का राइटर एना कैरेनिना तो नहीं, एमिली ब्रॉन्टे एना कैरेनिना से तुम्हें याद आ गया? है ना सर?
اگر تھوڑا سا انتظار کرتے تو میں انعام رکھنے لگا تھا تمہارا دور پھٹے منہ تمہاری جلد بازی کیا کہنے. ایملی برانٹے. اور یہ ایفرٹ بہت اچھی تھی. دل دیا درد لیا. اچھا, ہو ڈائریکٹڈ دس مووی؟ $500. اے ایچ کاردار. Yes. It was not A.H. Kardar. It was Kardar but not A.H. Kardar. سر بٹ کاردار تک تو رہے نا سر. $100 دے سکتا ہوں, yes or no. یس سر $100 پہ یس کرے. کاردار تو بولا میں. آپ نے A.H. کہا تھا, this was A.R. کاردار, عبد الرشید کاردار. وہ جو ہے نا عبد الحفیظ کاردار, جی سر. he was our first captain. یہ بالکل صحیح ہو. ہمارا کرکٹ کا پہلا کپتان, انڈین کرکٹ کا پہلا کپتان. اوکے, 100. منصور علی خان پٹودی سر. $100 یار. میں تو آج پتہ نہیں کیوں اتنا نقصان کروانے پہ تلا ہوں. اٹل بہاری واجپئی. ٹھہرے. بشن سنگھ بیدی. وہ کیا تھا؟ لالا امرناتھ. آہو کی طرف آ جائیں. جی سر جی. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آہو, یس, وائی, ہاؤ, وین, ویئر. تیجے دا بیڑا گرک ہویا جے پھر. یس, ہوا یوں ہوگا. ایک تیسرا آتا ہے پھر. ایک شخص پوچھ رہا تھا اپنے ملازم سے کہ بینک کب جانا ہے؟ اس نے کہا آہو. اس نے کہا کہ مہمان کس دن آئیں گے؟ اس نے کہا آہو. پھر کہنے لگا میں نے دلی کب جانا ہے؟ تو پھر اس نے کہا آہو. سوچا کہ یا تو ملازم پاگل ہے کہ اس کو لینگویج کا پتہ نہیں, جواب آہو دے رہا ہے, یا آہو کا مطلب ہے یس. اس سے اس نے اخذ کر لیا کہ اس کا مطلب ہے یس. پھر جی کا لفظ جو ہے, جی کا مطلب یس اور ہاں میں کیسے کنورٹ ہوا؟ جی از اے ٹائٹل آف ریسپیکٹ. جی. اسد جی, آفتاب جی, رحمان جی, جی. رام جی, کرشن جی. تو جی کا مطلب رسپیکٹ کے ساتھ آپ کسی کو پکارنا ہو تو جی لگا دیتے. تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ میرا یہ کام کر دیا تھا, تو اسے رسپیکٹ کے ساتھ آگے بجائے یہ کہنے کے کہ ہاں میں نے کر دیا تھا, تو آگے سے کہتا ہے اسد جی, جی. یعنی رنگیلا جی. نا ویسے برا لگ رہا ہے. انفیکٹ جی جب کہتے ہیں تو آٹومیٹکلی سر جھکا کے کہتے ہیں جی. جی, یہ جسچر ہے اس کے ساتھ. تو وہ جی اس نے سر ہلایا, جی. تو سننے والے نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے یس. اچھا, ایک اور لفظ آہو سے ہے, آہو راتری. آہو راتری. آہو کا مطلب آج, اور راتری رات سے ہے. جی جی. اور آہو راتری دن رات کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی شب و روز. شب و روز. شب و روز کو آہو راتری کہا گیا. جب یہ گریک میں گیا, یونانی زبان میں, تو آہو راتری کی بجائے یہ آہورا علیحدہ ہو گیا اور تری علیحدہ ہو گیا. آہورا سے پھر جب یہ لفظ انگلش میں آیا آور, تو آور ہو گیا. پہلے ایچ سائلنٹ نہیں تھا, ہاور بولتے تھے اس کو آہورا کی وجہ سے, پھر ایچ سائلنٹ ہو گیا, اب آور ہے. آور بولتے ہیں. تو یہ آہو راتری اس کا منبع ہے آور کا. ویسے پروفیسر جی. اچھا, میں آپ سے کچھ سوال کروں گا, لیکن آپ نے جواب میں جی کا لفظ نہیں بولنا. اچھا. کیا لفظ نہیں بولنا؟ جی. چلو پہلی دفعہ تو معاف کرتا ہوں. پہلی دفعہ میں آپ کو معافی ہے. میں کہا جی انجی دے چلنا تو پھر شکیل صاحب نے تو میں نے بھی کھیڈن دے. ایک لفظ ہے موگل. موگل. MOGUL. موگل. کی مطلب ہوتا ہے؟ اچھا, میں نا اونجدی کو کرو. آپ کو 100 روپے دیے جائیں اور کہا جائے کہ آپ 10 روپے زیادہ لے لیں, رنگیلے کو 10 روپے کم دے دیں, تو آپ کو کتنے ملیں گے اور رنگیلے کو کتنے ملیں گے؟ یہ دیکھو 90 میرے کو 100. ہاں. یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے بنایا ہے, 84 جماعتاں پڑھ کے میرے مگر پہ گئے. 10 تے 90 تے اونجدی کو فضول جی پوچھو. ایزی سی چیز ہے کہ 100 روپے تو انہوں دیتا ہے, آپ نے 10 روپے زیادہ لینے ہیں, رنگیلے کو 10 کم دینے ہیں. انہوں میں 10 دینے کیوں, سالہ میرا. اور کوئی لفظ ہے ہمارے پاس یا یہی؟ ایک بڑا خوبصورت ورڈ آ رہا ہے, آپ خوش ہو جائیں گے. پہلے تے بھی اسی ڈھولکی رکھی سی. لوٹا. لوٹا تو میرے پاس آیا. لوٹا تو ہوتا ہے نا میٹل کا یا پلاسٹک کا. ہاں جی سر. کچی مٹی کا جو ہوتا ہے, ریت کا لوٹا. کچی مٹی ریت مکسڈ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کروا بھی جانتے ہیں. کروا. استاوا بھی کہتے ہیں. استاوا بھی کہتے ہیں.
یہ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کے آگے لوٹا بنا دیا جاتا ہے جی یہ غلط علام ہے. وہ یہ استاوا یا کروا یا یہ صفائی والا طہارت والا نہانے والا برتن نہیں ہے. اچھا جی. اس کا مطلب ہے لوٹا. واپس پروین شاکر نے ٹھیک باندھا تھا, لوٹا تو میرے پاس آیا, لوٹا تو میرے پاس آیا نہیں تھا. اتفاق دیکھیں, پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, ایک پولیٹیشین ہوا کرتے تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر عالم. ڈاکٹر عالم. وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کے پہلے لوٹے وہ تھے. پہلے خاکسار تحریک میں تھے, پھر مسلم لیگ میں چلے گئے, اس کے بعد کہاں آ گئے؟ کانگریس میں. تو ذمہ دار اخبار نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ بر صغیر کا پہلا لوٹا ہے جو ادھر گیا, پھر ادھر لوٹا, پھر ادھر گیا اور پھر لوٹا. اس کو پڑھنے والے نے لوٹا کر دیا. اس کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر عالم. تو پی ٹی آئی کے پہلے لوٹے کا نام کیا ہے؟ راجہ ریاض. نور عالم. سیم یہ تھے جو اعلانیہ سب سے پہلے لوٹے ہوئے. ان کے ساتھ شامل ہوئے راجہ ریاض. راجہ ریاض کا ایک کلپ آج کل بڑا وائرل ہے, وہ جس میں وہ ایک اذیت ناک, میرا خیال ہے ان کی سزا شروع ہو گئی ہے, انہیں انگریزی پڑھنی پڑ گئی, اور پیچھے انہیں پڑھا رہا ہے منیر احمد خان, ان کے ساتھ بیٹھا ہو جو ہمارا وکیل دوست ہے. اصل اذیت اسے ہو رہی ہے. اچھا جی, کچھ الفاظ شکیل صاحب کے پاس ہیں, مثلا مغل, میڈیا مغل. کون ہے میڈیا مغل؟ دنیا کا سب سے بڑا مشہور و معروف روپرٹ مرڈاک. مرڈاک. میڈیا ٹائکون کے میڈیا ٹائکون, جیسے ایک دور میں گلشن کمار تھا میوزک کا. اچھا, ٹائفون. ٹائفون کیا؟ ٹائفون کا اوریجن جو ہے وہ طوفان سے ہے. عربی میں طوفان, ٹائفون. اور منگول کو مغل کیوں کہتے ہیں؟ یہ بیسیکلی مغل ہے, کیونکہ عربک میں گاف نہیں ہے, غین ہے, تو یہ غین سے لکھا ہوا مغل سمجھیے. عربز نے اس کو مغل لکھ دیا, تب سے یہ ایکچولی منگولز تھے. یہی تو وجہ ہے کہ جب منگولز آتے تھے تو یہ آگے سیدھے ہو جاتے تھے, کیونکہ اوریجن ان کا بھی وہی تھا. منگولوں کو جب بھی مارا ہے نیٹیوز نے نہیں مارا, ان کو ہمیشہ سینٹرل ایشینز نے ہی مارا, کیونکہ اس میں کوئی ایسی اہانت کی بات نہیں ہے. نیٹیوز ٹرینڈ نہیں تھے اس کام کے لیے, جس کام میں نیٹیوز تھے وہ آج بھی نمبر 1 ہے. اور کتابی شکل میں پہلی دفعہ پرشینز نے, کیونکہ مخطوطے جو آج بھی موجود ہیں وہ پرشین میں ہیں, ابتداً لکھے ہوئے, عربز کے بھی ہیں, پرشین میں مغلز لکھنا شروع ہوئے, غین گاف کی جگہ آیا. لیکن سر یہ جو گاف ہے نا, یہ تو پرشین میں ہے, تو وہ تو منگول ہی لکھیں گے. نہیں, وہ منگول اس لیے کہ عربز نے ان کو نام دے دیا تھا مغل کا, تو عربز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے مغل, کیونکہ مغل مستعمل ہو گیا نا. منگول, اس میں یہ ملٹی سلیبل ورڈ ہے. مغل, ایزی ٹو پروناؤنس, ایزی ڈیلیوری, اور اس میں یقیناً میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس کوئی ہسٹوریکل ریفرنس نہیں ہے, اس کی پیٹرنیج شاہی خاندان سے آئی ہوگی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایلینیٹ کرنا چاہتے ہوں گے فرام دا منگولز. منگولز, تاتار, سیویجز, یہ اپنے آپ کو بڑے مہذب کہتے تھے نا, تو اس لیے انہوں نے ایک دم املا کے نیچے پناہ حاصل کر لی. یہ وہی لوگ ہیں نا جو کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے, یہ وہی لوگ ہیں جو محل سرا کے اوپر سے نیچے بغیر سیڑھیوں کے اتار دیا کرتے تھے. املا کی وجہ سے بچ گئے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی منگول سے. اور ایک لفظ ہے پنڈت, PUNDIT, پنڈت, پولیٹیکل پنڈت, پنڈت. ہاں جی, ایکسپرٹس کے سینس میں, کمنٹیٹرز. جی سر. واہ واہ. اور ایک لفظ ہے تھگ, انگریزی میں تھگ ہے, اردو میں ٹھگ ہے. تو اس کا اوریجن یہ ہے کہ انڈیا میں ایک ایسا گروہ تھا جو مسافروں کو لوٹنے کے بعد قتل کر دیتے تھے. یہ تمام الفاظ سنسکرت کے ہیں. سارے کی گل بھی لٹ جو لیا پھر قتل کرنے دی کی لوڑ؟ تاکہ پہچانے نہ. انہوں نے اگر گواہی دے دی کہ یہ شامل تھے, حالانکہ ایسے بے غیرت تھے یہ
अपने मुंह पर कालक मल के सारे जिस्म पर तेल मल के आते थे। इनको तो इनके घर वाले नहीं पहचान सकते थे, लेकिन डर के मारे, क्योंकि सजाए मौत थी। मुसाफिरों को लूटना इस पर कैपिटल पनिशमेंट थी, घोड़ा चुराना इस पर कैपिटल पनिशमेंट थी। गड्डी सी होगा। तो उस दौर में ये फिर जान से मार देते थे। हिंदुस्तान में जो ठग्स थे उनका खात्मा अंग्रेज़ों ने 1830s में किया था। और इस पे एक बहुत खूबसूरत कहानी है, जिसमें मैं समझता हूं कि अगर थग्स पे आप कुछ पढ़ना चाहते हैं ना, तो वो नॉवल पढ़िए, कई चांद थे सरे आसमां, शम्स रहमान फारूकी। थग्स पे इससे शानदार ट्रिटीज कोई और नहीं है। अच्छा जनाब, आज के शेर वाह रे वाह। जफर इकबाल साहब कहते हैं, मेरे वजूद से आगे भी मैं हूं जलवा नुमा, मेरे वजूद से आगे भी मैं हूं जलवा नुमा, यकीन हो तो कभी देख ले भुला के मुझे।